بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے برطانوی سلطنت اور اس کی میراث کی ایک جامع تاریخ۔ تو جو لوگ بھی ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ برطانوی سلطنت تاریخ کی سب سے بڑی اور با اثر سلطنت تھی جس نے صدیوں سے عالمی سیاسی معاشیات اور ثقافتوں کو تشکیل دیا۔ ذیل میں اس کے عروج، زوال اور جدید میراث کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ابتدا اور ابتدائی توسیع 16ویں سے 17ویں صدی۔ دریافت اور نوآبادیات کا دور۔ اسپین اور پرتگال سے متاثر ہو کر انگلینڈ نے 1500 کی دہائی کے آخر میں ملکہ الزبتھ اول کے تحت بیرون ملک تلاش شروع کی۔ سر فرانس ڈیرک جیسے پرائیویٹائز نے ہسپانوی بحری جہازوں پر چھاپہ مارا، جبکہ سر والٹر ریلی جیسے متلاشیوں نے نوآبادیات کی کوشش کی، مثلاً ناکام روانک کالونی 1587۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد جو کہ ایشیا کے ساتھ تجارت کے لیے 1600 میں رکھی گئی تھی، جو ہندوستان میں برطانوی اثر و رسوخ کے آغاز کی علامت تھی۔ 1607 میں جیمز ٹاؤن ورجینیا شمالی امریکہ میں پہلی کامیابی انگریزی کالونی بن گئی۔ چینی کے باغات کے لیے کیریبین اہم بن گیا، جس کے نتیجے میں ٹرانس اٹلانٹک غلاموں کی تجارت میں برطانیہ کی شمولیت ہوئی۔ توسیع اور غلبہ 18ویں صدی سے 19ویں صدی تک۔ پہلی برطانوی سلطنت جو کہ 1600 سے لے کے 1783 تک اس نے اس کے اوپر انقلاب برپا کیا پوری دنیا میں۔ برطانوی سلطنت نے برطانویوں نے شمالی امریکی، کیریبین، افریقن اور ہندوستان میں کالونیاں قائم کی۔ 7 سالہ جنگ جو کہ 1756 سے 1763 تک لڑی گئی، جس کے نتیجے میں برطانیہ نے فرانس سے کینیڈا حاصل کر لیا اور ہندوستان پر غلبہ کر لیا۔ امریکی انقلاب جو کہ 1775 سے 1783 تک تھا، 13 امریکی کالونیوں کو نقصان پہنچایا، لیکن برطانوی توجہ کو ایشیا اور افریقہ کی طرف منتقل کرتا۔ دوسری برطانوی سلطنت جو کہ 1783 سے 1914 تک قائم رہی۔ آسٹریلیا 1788 اور نیوزی لینڈ 1840 نوآبادیات تھے، اکثر مقامی آبادیوں کو بے گھر کرتے تھے۔ نیپولین جنگیں جو کہ 1803 سے 1815 تک لڑی گئیں نے برطانیہ کو فرانس کو شکست دیتے ہوئے اور نئے علاقے حاصل کرتے ہوئے دیکھا۔ غلاموں کی تجارت کے خاتمے جو کہ 1807 سے 1833 تک نے غلامی اور سلطنت کی اقتصادی توجہ کو تبدیل کر دیا۔ 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے نتیجے میں برطانوی ولی عہد نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہندوستان کا براہ راست کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسکورو میل فار افریقہ جو کہ 1880 سے 19ویں صدی تک نے برطانیہ کو مصر، سوڈان، جنوبی افریقہ اور اس سے آگے تک پھیلتے دیکھا۔ 1900 تک سلطنت دنیا کی زمین اور آبادیات کے ایک چوتھے حصے پر قابض تھی۔ برطانوی امپیریل پاور کی بلندی جو کہ 1914 سے 1945 تک پہلی جنگ عظیم اور اس کا نتیجہ برطانیہ نے جنگ کے بعد افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں جرمنی کی سابقہ کالونیوں مثلاً فلسطین، عراق حاصل کر لیا۔ لیگ آف نیشنز میڈیسٹن نے برطانوی کنٹرول کو بڑھایا، لیکن نوآبادیاتی مخالف تحریکوں نے زور پکڑا۔ انٹر وار پیریڈ اور رائزنگ نیشنلزم۔ ویسٹ منسٹر کے آئین 1931 نے کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے تسلط کو خود مختاری دی ہے۔ مہاتما گاندھی کی قیادت میں ہندوستان کی آزادی نے تحریک نے زور پکڑا۔ دوسری جنگ عظیم اور سلطنت کا کمزور ہونا۔ برطانیہ نے فوجوں اور وسائل کے لیے کالونیوں پر انحصار کیا۔ جنگ نے برطانیہ کو مالی اور عسکری طور پر تھکا دیا۔ امریکہ اور سوویت یونین نے نوآبادیاتی نظام کی مخالفت کی، برطانیہ کو نوآبادیاتی نظام ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ کولونائزیشن اور زوال جو کہ 1945 سے 1997 تک رہا۔ ہندوستان میں برطانوی راج کا خاتمہ 1947 میں ہوا، جب انڈیا کو 1947 میں آزادی حاصل ہوئی اور اس کے ساتھ پاکستان کو 14 اگست 1947 میں برطانیہ سے آزادی حاصل ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ ہندوستانی قوم پرستی کو مزید دبا نہیں سکتا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان نے 1947 میں آزادی حاصل کی، جس نتیجے میں تقسیم اور بڑے پیمانے پر تشدد ہوا۔ افریقی ڈی کولونائزیشن جو کہ 1950 سے 1970 تک رہی۔ گھانا 1957 آزادی حاصل کرنے والی پہلی افریقی کالونی تھی۔ کینیا میں ماؤ بغاوت 1952 سے 1960 تک اور دیگر تحریکوں نے برطانیہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ 1970 کی دہائی تک تقریباً تمام افریقی کالونی نے آزادی حاصل کر لی تھی۔ مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں برطانوی راج کا خاتمہ جو کہ سوئس بحران 1956 نے برطانیہ کی تذلیل کی اور سلطنت کے زوال کا اشارہ دیا۔ ملایا 1957، قبرص 1960 اور سنگاپور 1965 میں آزاد ہوئے۔ ہانگ کانگ بینڈ اور اوول 1997 سلطنت کا خاتمہ۔ آخری بڑی کالونی ہانگ کانگ 1997 میں چین کے حوالے کر دی گئی تھی، جس نے برطانوی سلطنت کے باضابطہ طور پر خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ برطانوی سلطنت کی جدید میراث اقوام کی دولت مشترکہ 56 ممالک کی ایک رضاکارانہ تنظیم
زیادہ تر سابق برطانوی کالونیاں اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی تعاون پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ کلیدی اراکین ہندوستان، کینیڈا، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور برطانیہ۔ انگریزی زبان اور قانونی نظام۔ سلطنت کی بدولت انگریزی عالمی زبان ہے۔ برطانوی قانونی اور سیاسی نظام نے بہت سی سابق کالونیوں کو متاثر کیا۔ جدید دنیا میں برطانوی اثر و رسوخ۔ برطانیہ سابق کالونیوں کے ساتھ مضبوط سفارتی، فوجی اور اقتصادی تعلقات برقرار رکھتا ہے۔ لندن جیسے شہر عالمی مالیاتی مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بریکسٹ بحث میں دولت مشترکہ کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ امپائر 2.0، لیکن زیادہ تر سابق کالونیاں آزادیوں کو ترجیح دیتی ہیں۔ برطانوی امپیریل ہسٹری میں کلیدی شخصیات، متلاشی اور ابتدائی رہنما سر فرانسس ڈیرک، جو کہ 1540 سے 1596 تک رہے، انہوں نے دنیا کا چکر لگایا اور ہسپانوی کالونیوں پر چھاپا مارا۔ سر والٹر ریلی، جو کہ 1552 سے 1618 تک رہے، روناوو کے کالونی کی بنیاد رکھی، امریکہ کی تلاش کی۔ رابرٹ کلایو، جو کہ 1725 سے 1774 تک برطانیہ کے ایک اہم شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہندوستان پر برطانوی کنٹرول کو محفوظ بنانے میں مدد کی۔ امپیریل بلڈرز اور ایڈمنسٹریٹو سیسل روڈس، جو کہ 1853 سے 1902 تک برطانیہ کی طرف سے ایک اور اہم شخصیت تھے۔ جنوبی افریقہ میں برطانوی کنٹرول کو بڑھایا گیا اور جنوبی افریقہ پر غلبہ حاصل کیا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ، جو کہ 1819 سے 1901 تک سلطنت کے عروج کے دوران حکومت کی۔ لارڈ کرزن، جو کہ 1859 سے 1925 تک ہندوستان کے گورنر جنرل، نے برطانوی حکومت کو فروغ دیا۔ مہاتما گاندھی، جو کہ 1869 سے 1948 تک ہندوستان کی قیادت کی اور ہندوستان کو آزادی کی تحریک کی قیادت کی اور ہندوستان کو برطانیہ کے تسلط سے آزاد کرایا۔ کیم نکروما، جو کہ گھانا کو 1972 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے افریقی استعمار کو استعمال کیا اور برطانیہ سے آزادی حاصل کی 1972 میں۔ ونسٹن چرچل، جو کہ 1874 سے 1965 تک سلطنت کی وکالت کی لیکن اس کا زوال دیکھا۔ برطانوی عالمی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے دولت مشترکہ BBC اور مالیاتی منڈیوں جیسے اداروں کا استعمال کرتا ہے۔ برطانوی ثقافت، تعلیم اور حکمرانی دنیا کی تشکیل جاری رکھے ہوئے ہے۔ برطانوی سلطنت تاریخ کی سب سے طاقتور اور پیچیدہ سلطنتوں میں سے ایک تھی، جس نے عالمی سیاست، تجارت اور ثقافت کو تشکیل دیا۔ اگرچہ یہ اب ایک نوآبادیاتی وجود کے طور پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کا اثر آج بھی دولت مشترکہ، زبان، قانون اور اقتصادی تعلقات کے ذریعے بہت سے ممالک پر قائم ہے۔ چوٹی اور غلبہ، جو کہ 19ویں صدی سے 20ویں صدی کے اوائل تک 19ویں صدی کے آخر تک برطانیہ دنیا کی زمین اور آبادی کے تقریباً 1/4 حصے پر قابض تھا۔ سلطنت نے عالمی تجارت میں سہولت فراہم کی، ریلوے کی تعمیر کی اور انگریزی قانون، زبان اور حکمرانی کے نظام کو پھیلایا۔ کلیدی علاقوں میں ہندوستان، جوئل ان دی کراؤن، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افریقہ کے بڑے حصے اور کیریبین شامل تھے۔ برطانوی فوجی اور بحری غلبے نے کنٹرول کو یقینی بنایا، جبکہ اقتصادی پالیسیوں نے برطانیہ کو مالا مال کیا، لیکن اکثر مقامی آبادی اس کا شکار رہی، یعنی اس کا مقامی آبادی کا استحصال کیا۔ زوال اور تنزلی، جو کہ 20ویں صدی میں شروع ہوئی۔ پہلے جنگ عظیم، جو کہ 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، برطانیہ کی معیشت اور عالمی اثر و رسوخ کو کمزور کیا۔ جنگ کے دوران ہندوستان، افریقہ اور مشرقی وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی قوم پرست تحریکیں دیکھی گئیں۔ دوسری جنگ عظیم، جو کہ 1939 سے 1945 تک لڑی گئی، برطانیہ کے وسائل کو مزید ختم کر دیا، جس کی وجہ سے نو آبادیات ختم ہو گئی۔ ہندوستان اور پاکستان نے آزادی حاصل کی، جس کے بعد 1950 اور 1970 کی دہائیوں افریقہ، کیریبین سی اور ایشیا میں تیزی سے نو آبادیات کا خاتمہ ہوا۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں برطانوی سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ ہوا۔ سابق کالونیاں کامن ویلتھ آف نیشنز میں شامل ہوئی، جو برطانیہ اور اس کے سابق علاقوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے والی ایک تنظیم ہے۔ بہت سی سابق کالونیاں برطانوی قانونی، سیاسی اور تعلیمی نظام کو برقرار رکھتی ہیں اور انگریزی ایک عالمی زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ برطانوی سلطنت کی تعمیر نو کے بارے میں خیالات، نو امپیریلزم اور بریگزٹ ڈسکشنز۔ کچھ سیاسی شخصیات نے مضبوط دولت مشترکہ یا بریکسٹ کے بعد برطانوی اثر و رسوخ کے احیاء کی وکالت کی، جسے کبھی کبھی امپائر 2.0 کہا جاتا ہے۔ تاہم زیادہ تر سابق کالونیاں برطانوی حکمرانی میں واپس کی بجائے اقتصادی اور سیاسی آزادی کو ترجیح دیتی ہیں۔ آج برطانیہ کا عالمی اثر و رسوخ بنیادی طور پر سفارت کاری، تجارت اور نرم طاقت جیسے ثقافت، میڈیا، تعلیم کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ متبادل تاریخ اور قیاس آرائیاں۔ کچھ مورخین اور مصنفین دریافت کرتے ہیں کہ اگر برطانیہ اپنی سلطنت برقرار رکھتا تو کیا ہوتا۔ افسانوی کام اور مباحثے ان منظر ناموں پر قیاس کرتے ہیں جہاں برطانیہ ایک
غالب نو آبادیاتی طاقت رہا۔ حقیقت میں 20ویں صدی کی معاشی، سیاسی اور سماجی تبدیلیوں نے سلطنت کی تعمیر کو غیر پائیدار بنا دیا۔ برطانوی سلطنت کی تاریخ میں قابل ذکر شخصیات جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں سے کچھ جو ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اولیو کرومویل جو کہ 1599 سے 1658 تک آئرلینڈ اور کیریبین میں برطانوی اثر رسوخ کو پھیلایا۔ رابرٹ کلایو جو کہ 1725 سے 1767 تک ہندوستان میں برطانوی کنٹرول میں کلیدی کردار ادا کیا۔ لارڈ کارن والسنگ جو کہ 1805 سے 1738 سے 1805 تک ہندوستان کے گورنر جنرل، برطانوی انتظام میں اصلاحات۔ سیسل روڈس جو کہ 1853 سے 1902 افریقہ میں برطانوی توسیع کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں روڈیشیا، جدید زمبابوے اور زمبیا پر برطانوی کنٹرول حاصل ہوا۔ ونسٹن چرچل جو کہ 1874 سے 1965 تک برطانوی سلطنت کی وکالت کی لیکن ورلڈ وار II کے بعد اس کے زوال کی نگرانی کی۔ مہاتما گاندھی نے ہندوستان کو آزادی دلائی جو کہ 1869 سے 1948 تک ہندوستان کو آزادی دلائی برطانیہ کے تسلط سے۔ ملکہ الزبتھ جو کہ 1926 سے 2022 تک II میں سلطنت کو جدید دولت مشترکہ میں منتقل کیا اور برطانیہ کی ترقی کے لیے دن رات کام کیا۔ ملکہ الزبتھ دوم نے، جن کا انتقال ابھی حال ہی میں 2022 میں ہوا ہے۔ تو یہ تھی برطانیہ کی ایک مختصر سی تاریخ، جس میں ہم نے برطانیہ کے عروج و زوال کے اوپر روشنی ڈالی اور برطانیہ کس طرح سے دوسری اقوام پر اپنی اثر و رسوخ کو برقرار رکھتا ہے۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو۔